یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، اور جس دن پکارا جائے گا، کہا جائے گا، نادو پکارو، شرکائی الذین زعمتم، میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں زعم تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، فدعوہم، پس وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو رسپونڈ نہیں کریں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ ورأى المجرمون النار، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے، فظنوا، پس گمان کر لیں گے، یقین کر لیں گے، انہم مواقعوہا، کہ اس میں گر پڑنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اب میرے خیال میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کون ہے مجرم، یعنی خام خواہ جو ہے وہ کھینچ کر قرآن مجید کو کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو مشرکوں کے بارے میں، وہ جو مکے کے کافر تھے ان کے بارے میں آیات ہیں۔ قرآن زندہ ہدایت ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس وقت وہ تھے سامنے بطور مثال کے، لیکن اس کی زندہ ہدایت وہ کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اور یہاں تو کوئی اسپیسیفکیشن ہے بھی نہیں کہ خاص طور پر مکے کے کافروں کا یہاں پر ذکر ہے، یا تو سیدھا سیدھا مخاطب کیا گیا ہے تمام جو بھی انسان ہیں ان کو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہی قرآن مجید کی اصل ابدی ہدایت ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اب یہی آیت جو ہے اس سے ملتی جو تھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی آج ہم نے پڑھی تھی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وہاں الفاظ تھے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر مثال اختیار کر لی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان اکثر معاملات میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یہ جو بحث کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا آج بھی کوئی اہل ایمان سے بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو قرآن مجید کی آیات اگر ہم ان کو سنا دیں گے، اپنے دلائل ہم دیتے رہیں تو ہمارے دلائل تو بڑے پھیکے دلائل ہو گئے۔ میں کوئی دلیل اپنے پاس سے بنا کر دوں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہاں، قرآن پیش کر دیں گے کسی کے سامنے، قرآن کسی کو پڑھا دیں گے تو بی شور کہ بات انشاءاللہ اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ بار بار سنائیے، قرآن سنائیے، یہ ہے سنانے کی چیز، قرآن پڑھائیے، یہ ہے پڑھانے کی چیز، اس سے پہلے خود پڑھیے، تبلیغ کیجیے، یہ ہے تبلیغ کرنے کی چیز۔ قصے کہانیوں سے تبلیغ نہیں ہوتی، قصے کہانیوں سے دعوت کا کام نہیں ہوتا۔ ہاں، جب قرآن آ جائے تو پھر قرآن میں ہے ہر وہ اسلوب بات کو سمجھانے کا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں مثال کا ہر اسلوب اختیار کر لیا ہے۔ اب بھی جو لوگ مان کے نہیں دے رہے، جھگڑ رہے ہیں، تو کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان اکثر چیزوں میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور کس چیز نے لوگوں کو روکا ہدایت کے آ جانے کے بعد؟ اذ جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو لوگوں کو کس چیز نے منع کیا؟ ایمان لانے سے اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے، اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے۔ الا ان تأتیہم سنت الاولین، سوائے اس کے کہ ان کے پاس آئے پہلوں کی سی سنت، یعنی اللہ کا عذاب آئے، او یاتیہم العذاب قبلا، پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے، او یاتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے آن موجود ہو، یا آ جائے یا سامنے آگے کھڑا ہو جائے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر، بالباطل، ناحق، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق سے پھسلا دیں، حق کو پھسلا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ ٹھہراتے ہیں میری آیات کو اور ان چیزوں کو جن کے ذریعے سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے، کیا؟ مذاق کی شے، ٹھٹھا، یعنی انہوں نے
میری آیات کو اور یہ جو خبردار کرنے والی چیزیں انہی کو ہنسی مذاق کی چیز بنا لیا، اسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کو نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، فاعرض عنہا، پھر وہ ان سے اعراض کرے، ونسی ما قدمت یداہ، اور بھول جائے کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، کبھی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشنے والا رحمت والا ہے، تیرا بخشنے والا رب ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اور اگر وہ ان کو مواخذہ کرے ان کی کرتوتوں پر، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، جو برے اعمال انہوں نے کمائے ہیں، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو اللہ تعالیٰ جلد ان پر عذاب بھیج دے۔ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اللہ نے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ وہ بستیاں ہیں دیکھو جو ویران پڑی ہیں، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب ان کے رہنے والوں نے ظلم کی روش اختیار کی، ناانصافی کا راستہ اختیار کیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی تباہی کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ اب آیا وہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس درویش بزرگ کا جن کا نام خضر کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ان کا نام جو ہے وہ منقول نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنے شاگرد سے، اپنے نوجوان ساتھی سے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، کہ جب تک دو دریاؤں کے سنگم نہیں آئے گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، خواہ میں برسوں چلتا رہوں۔ یعنی ایک سفر پر روانہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھی، ان کے شاگرد حضرت یوشع ابن نون، وہ ان کے ساتھ تھے خادم کی حیثیت سے۔ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹفن دیا تھا جس کے اندر کھانا مچھلی تھی پکی ہوئی، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ چل پڑے ایک دریا کے کنارے کنارے، اور کہا کہ جب تک دو دریاؤں کا سنگم نہیں آئے گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور جب دو دریاؤں کا سنگم آئے تو یاد کرانا وہی ہماری منزل ہوگی۔ فلما بلغا مجمع بینہما، تو جب وہ دونوں پہنچے دونوں دریاؤں کے سنگم پر، نسیا حوتہما، تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح راستہ بنایا اور شروع کر کے اس ٹفن میں سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی، دریا میں چلی گئی۔ اب یہ چونکہ وہ ٹفن جو ہے انہوں نے پکڑایا ہوا تھا اپنے شاگرد کو، حضرت یوشع ابن نون کو، انہوں نے خاص اس کا نوٹس نہیں لیا۔ فلما جاوزا، تو جب وہ دونوں اس جو مجمع البحرین تھا، دونوں دریاؤں کا سنگم تھا، میٹنگ پوائنٹ تھا، اس سے آگے چل کر گئے، قال، حضرت موسیٰ نے کہا لفتاہ، اپنے شاگرد سے، آتنا غداءنا، لاؤ ہمارا کھانا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمارے اس سفر سے تو ہمیں تکان لاحق ہو گئی ہے، ہم تک گئے۔ قال، وہ شاگرد کہنے لگے، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ جب ہم نے پتھر کے ساتھ آرام کیا تھا، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان، یعنی جب ہم پتھر کے پاس آرام کر رہے تھے اس وقت وہ چلی گئی تھی اس میں سے نکل کر ٹفن میں سے، اور میں بھول گیا تھا آپ کو بتانا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے نہیں بھلایا تھا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کو یاد رکھتا۔
واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور بڑے عجیب طریقے سے، بڑی خوبصورتی سے اس نے سمندر میں راستہ بنا لیا تھا، دریا میں راستہ بنا لیا تھا۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، ما کننا نبغی ذالک ما کننا نبغی، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہم تلاش کر رہے تھے، چلو واپس بتاؤ کون سی جگہ تھی وہ۔ فرتد علی آثارہما قصصا، اور وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے لوٹ آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا، اب وہاں انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور خاص اپنے پاس سے ایک علم عطا کیا تھا۔ علم لدنی جیسی سے بنا ہے، اپنے پاس سے علم، یہ خالص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ہو وہ علم لدنی ہے، جس میں فزیکل چینلز جو ہیں وہ انوالو نہ ہوں، اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا، خاص علم لدنی۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، لہو، اس شخص سے، قال لہو موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اس شخص سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس پر کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں، مما علمت رشدا، کہ جو ہدایت اور رہنمائی آپ کو عطا کی گئی ہے، اس میں سے کچھ حصہ آپ مجھے دے دیں گے اگر میں آپ کی ساتھ ساتھ رہوں، آپ کا شاگرد بنوں۔ قال، وہ کہنے لگے، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ موسیٰ تم سے صبر نہیں ہوگا، مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس جو علم ہے اگر میرے پاس ساتھ تم چلو گے تو تم سے صبر نہیں ہوگا، اور بے صبرے کو وہ چیز نہیں ملا کرتی۔ اور پھر خود ہی کہا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور بھلا جس چیز کی تمہیں خبر نہ ہو اس کو تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ بڑے حیران ہوئے۔ قال، لیکن حضرت موسیٰ نے کہا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ گھبرائیے نہیں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کی حکم عدولی بھی نہیں کروں گا، ولا عاصی لک امرا، میں آپ کے امر کی یعنی نافرمانی نہیں کروں گا، جس کو ہم کہتے ہیں میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، اچھا اگر ایسی سیریس ہو تم تو پھر سن لو، فإن اتبعتنی، پس اگر تم نے میرا اتباع کیا، میرے پیچھے چلنا ہے، میری پیروی کرنی ہے، فلا تسألنی عن شیء، تو پھر مجھے تم نے کوئی سوال نہیں پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی تمہارے سامنے اس کا ذکر کر دوں۔ فانطلقا، تو پھر دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، تو حضرت خضر نے اس کو ڈیمیج کر دیا، توڑ دیا ایک طرف سے۔ قال، حضرت موسیٰ کہنے لگے، اخرقتہا لتغرق اہلہا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ اس کو ڈیمیج کر رہے ہو کہ سارے اس کے اندر جو لوگ سوار ہیں وہ سارے کے سارے ڈوب جائیں؟ حضرت موسیٰ کا جلال ذہن میں لائیے، اس لیے میں نے ذرا وہ ان بریکٹ جو وہ جلال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، الفاظ عربی میں یہاں پر نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، یہ ذہن میں رہے۔ قال اخرقتہا لتغرق اہلہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تم نے اس کو اس لیے ڈیمیج کر دیا ہے کہ اس میں سارے جو لوگ سوار ہیں وہ ڈوب جائیں؟ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بڑی عجیب حرکت کی ہے تم نے۔ قال، حضرت خضر نے کہا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے فوراً ہاتھ جوڑے، نہیں، قال لا تؤاخذنی، نہیں، آپ میرا مؤاخذہ نہ کیجئے، بما نسیت، اس پر کہ میں بھول جاؤں، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں کچھ مجھ پر مشکل میں مجھ کو نہ ڈالیے، میں بھول جاؤں تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ دونوں نے ایک بچہ دیکھا، ایک بچے سے ملاقات ہوئی، فقتلہ، تو حضرت خضر نے جھٹ اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ کشتی ڈیمیج کرنے پر حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا تھا، اب اللہ کا نبی جس کے بعد اوپر تورات نازل ہوئی ہو، جس کو پتا ہو کہ قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے اور قتل کتنا بڑا جرم ہے، تو کہا، قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس،
کہ کیا تم نے ایک جان کو، ایک یعنی پاکیزہ جان کو، ایک معصوم بچے کو، ایک معصوم جان کو بغیر کسی کے بدلے قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو تم نے بہت بری حرکت کی ہے۔ قال، نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نہ کہتا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ فوراً حضرت موسیٰ پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، ایک چانس اور دے دیں، ون مور چانس، کہ اگر اب کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنی مصاحبت سے، اپنی صحبت سے محروم کر دیجیے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تو پھر میری طرف سے معذرت قبول کر لیجیے، I'm sorry۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فرقاما۔ وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے کہ جن سے ان دونوں نے کھانا مانگا، بھوک لگی ہوئی تھی، تو بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو۔ فابوا، تو انہوں نے انکار کیا بستی والوں نے، ان یضیفوہما، کہ وہ ان دونوں کی ضیافت کریں، ان دونوں کی مہمانداری کریں۔ فوجدا، اب بستی میں گئے، پوچھا، کسی نے کھانا دیا نہیں، تو بستی میں سے نکلنے والے تھے، جیسے بستی میں کو کہ آخری ایک دو گھر رہتے ہوں گے، تو ایک دیوار گر رہی تھی، تو کیا کیا انہوں نے؟ فوجدا فیہا جدارا، تو اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی، یرید ان ینقض، جو گرا چاہتی تھی، یعنی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، یعنی گرا چاہتی تھی۔ فاقامہ، تو حضرت خضر نے یوں کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر اس پر اعتراض کیا کہ جو بیچارے معصوم اور بے گناہ لوگ تھے ان پر تو آپ نے زیادتی کی، اور یہ جو اتنے تھرڈ کلاس لوگ ہیں، ہم نے کھانا مانگا تو کھانا نہیں دیا، ان کا کام سنوار دیا، کیا عجیب آدمی ہیں آپ بھی۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو یہ جو دیوار آپ نے سیدھی کی ہے، اسی کی اجرت ان سے مانگ لیتے تو کھانا تو ہم کھا لیتے، وہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ قال، حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس ہم دونوں کٹھے نہیں چل سکتے، میرے اور تمہارے درمیان جو ہے یہ جدائی ہو گئی، چھٹی۔ ہاں البتہ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تستطیع علیہ صبرا، تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں تعویل، ایکسپلینیشن ان چیزوں کی کہ جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو سنو، اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ کچھ ایسے غریب محنت کشوں ملاحوں کی تھی، غریب محنت کش ملاحوں کی تھی، یعملون فی البحر، ملاح میں ترجمہ کر دیا اس کا کہ وہ جو سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی غریب محنت کش ملاحوں کی وہ کشتی تھی۔ فاردت ان عیبہا، بس میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب زدہ کر دوں۔ کیوں عیب زدہ کروں؟ وَکَانَ وَرَاهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، لگا ہوا تھا، کہ جو کشتیوں کو زبردستی چھین رہا تھا۔ اس کا منظر تو پاکستان میں ہوتا ہے نا، کہ جب پرائم منسٹر میں آنا ہوتا ہے نا کسی علاقے میں، تو وہ تمام بسیں جو ہیں ان کو پولیس پکڑ رہی ہوتی ہے، اور ہر بس کے جو اچھی حالت میں ہو وہ پکڑی جاتی ہے، اور جو پسیجر قسم کی بس ہوتی ہے اسے کوئی نہیں پکڑتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ وہ بادشاہ جو تھا وہ کشتیاں غصب کر رہا تھا، چھین رہا تھا، ظاہر بات ہے کہ بادشاہ تو پھر جو کام کی کشتیاں وہ لیتا ہے، میں نے اس کشتی میں اس لیے اس کشتی کو ڈیمیج کیا تھا کہ دور سے نظر آئے کہ یہ تو ٹوٹی پجی جو ہے وہ کشتی ہے، ٹوٹی پھوٹی سی، تو پرانی کشتی جو ہے وہ غصب نہیں کرنی، لہذا اس غریب ملاح کی کشتی جو تھی وہ بچ گئی۔ وہ اما الغلام، اور وہ جو بچہ تھا، فکان ابواہ مومنین، تو اس کے والدین بہت نیک تھے، صاحب ایمان تھے۔ فخشینا، ہمیں خطرہ ہوا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو پیارا لگتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ اسی بچے کی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں بھی رسوائی ہوگی۔
اور ہمیں بھی لوگوں کے سامنے ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے اور ہمیں بھی جیلیں بھگتنی پڑیں گی، ہم بھی پولیس کے تشدد کا شکار ہوں گے اس بچے کی وجہ سے۔ تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ اپنے ان نیک والدین کو سرکشی اور کفر میں پھنسائے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، پس ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بدل دیں ان دونوں کے لیے، یعنی ان والدین کے لیے، کہ بدل دے ان دونوں کے لیے ان کا رب خیراً منہ زکاتاً وَأَقْرَبُ رُحْمًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پاک چیز سے اس کو ریپلیس کر دے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور وہ بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو، وہ بہتر ہو پاک تینتی میں بھی، اور وہ زیادہ مرجع محبت بھی ہو، اپنے والدین کو بھی چاہنے والا ہو اور والدین بھی اس کو زیادہ محبت کرے۔ اب اس میں وضاحت نہیں کی کہ وہ بیٹا ریپلیس کیا اللہ نے یا بیٹی ریپلیس کی، بس کوئی ریپلیسمنٹ دی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، تو فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کے لیے خزانہ تھا۔ جو کس نے دفن کیا تھا؟ ان دونوں بچوں کے والد نے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا جس نے وہ خزانہ دفن کیا تھا۔ اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ایکسپوز ہو جاتا، اور وہ بات جو گاؤں والے تو پتہ ہی ہے، شہر والے کتنے برے لوگ تھے، وہ لوٹ لیتے اس کو۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے ارادہ کیا، يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں اپنی پختگی کو پہنچ جائیں، میچور ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور پھر وہ اس خزانے کو نکالیں، رحمتًا من ربک، تیرے رب کی مہربانی سے، وما فعلتہ عن امری، اور میں یہ سب کچھ خود نہیں کیا تھا، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ تعویل ہے، ایکسپلینیشن ہے ان چیزوں کی جن پر تم صبر نہ کر پائے۔ اب پھر آئیے واپس، پہلے جو 2 کام ہیں وہ بظاہر برے کام ہیں، نقصان ہو گیا نا، ایک یعنی معصوم بچہ جو ہے کسی کا والدین کا قتل ہو جائے تو کتنے غم کی بات ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نقصان جو ہے ناقابل تلافی نقصان ہے، یعنی ہم تعزیت کرنے کے لیے جائیں گے تو یہی کہیں گے نا کہ جی ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اسی میں بہتری تھی ان والدین کے لیے کہ ان کو بچہ اللہ کے علم میں تھا کہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، لہذا حضرت خضر کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، اس کو قتل کر دو، ہم اسے اور بچہ دیں گے۔ اب وہ کشتی کا ڈیمیج ہونا بظاہر ایک اچھا کام، اچھا کام تو نہیں تھا، برا کام تھا، نقصان تھا، لیکن چھوٹے نقصان سے وہ بڑا نقصان بچ گیا۔ اور جو تیسرا کام تھا بستی والوں کے لیے بظاہر اچھا کام تھا، لیکن اسی میں وہ مارے گئے، ایک خزانہ جو انہیں ملنے والا تھا وہ خزانہ انہیں نہیں مل سکا۔ تو وہ بات جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے تھے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کیا عجب کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تم ایک چیز کو پسند کرو وہی تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اس کے لیے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیکھیے، وہی ایک ہے روح، ایک ہے ظاہر۔ دجالی فتنہ ہے نا، دجالی فتنہ کیا ہے کہ اس کائنات میں، اس زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ظاہر پر ریچھ جانا، اور سورہ کہف کیا بتا رہی ہے کہ نہیں، ظاہر سب کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے اور ایک باطن بھی ہے چھپا ہوا، اس پر نظر رکھو۔ تم اپنے رب کو خوش کرو، اللہ تعالیٰ خود تمہاری ٹیک کیئر کرے گا۔ صدمے آئیں گے، چلے جائیں گے، لیکن اگر تم اس کو راضی کر کے رکھو گے اور نیک اعمال کماؤ گے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تو وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ خود تمہاری ٹیک کیئر کرے گا، اور چھوٹے چھوٹے نقصان بھی آئیں گے تو بالآخر اللہ تعالیٰ انہی کو تمہارے لیے بہتر کر دے گا۔ اور کوئی جو دنیا میں واقعہ پیش آئے، کوئی غم اندوناک واقعہ ہو تو اس کے غم میں نڈھال نہ ہو جایا کرو، اور کوئی خیر بظاہر ملتا ہوا نظر آئے تو اس پر اطراء نہ کرو، اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا کرو کہ ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ ہے کنٹراسٹ۔ پھر ایک اور چیز آپ نوٹ کیجئے گا اسی واقعے کے اندر کہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں، جب حضرت خضر نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے، چونکہ وہ بظاہر برے کام تھے تو اس کو انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ دیکھیے گا آیت نمبر 79 میں،
کہ اما السفینہ، تو فرمایا اما السفینہ تو فکانت لمساکینہ یعملون فی البحر، وہ جو کشتی تھی نا وہ کچھ مسکین قسم کے ملاحوں کی تھی، فَأَرَبْتُ عَنْ عَيْبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب زدہ کر دوں. اب برا کام تھا، حالانکہ اپوائنٹمنٹ تو اللہ ہی کی طرف سے تھی نا ان کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا. یعنی یہ ایک ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ برے کام کو اپنی طرف منسوب کیا. اسی طرح نیچے دیکھیے گا آیت نمبر 80 میں دیکھیے، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ان کو طغیانی اور کفر میں مبتلا کرے گا. اور فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے. اب قتل تو انہوں نے کیا تھا نا، تو لہذا اس کو بھی اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے ارادہ کیا تھا. اور جو اچھا کام کیا تھا دیوار کو سیدھا کرنے والا، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا. نوٹ کیجئے آیت نمبر 82 کے اندر دیکھیے گا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں پختگی کو پہنچ جائیں، لہذا تیرے رب کے ارادے کے تحت میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. تو ادب و احترام کا تقاضا بھی ہوتا ہے. اسی طرح جب قصہ آدم و ابلیس کے اندر بھی آپ نوٹ کیجئے گا، میں نوٹ کروانا بھول گیا تھا آپ کو، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ دونوں سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی اور آدم و حوا سے بھی ہوئی. لیکن جب شیطان سے اللہ نے کہا کہ تم نے کیوں یہ حرکت کی جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا، اس نے مقابلے میں آرگو کیا اور اللہ کو الزام کرایا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جیسے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا اور مجھے ہائی جیک کیا اور مجھے راستے سے ہٹا دیا، اغوا کر لیا. جبکہ آدم و حوا سے غلطی ہوئی. شیطنت کیا تھی؟ اللہ کو الزام دیا کہ تو نے مجھ سے یہ کام کروایا ہے. لیکن آدمیت کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اب اس میں ایک دو اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کو بھی آپ نوٹ کر لیں کہ حضرت خضر کون تھے، اور نبوت و رسالت کے پیرلل کوئی اور علم بھی ہے. اب اصل میں تو یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے، اس سے بعض لوگوں نے تو یہ مراد لیا ہے کہ ایک پیرلل، ایک دوسری فورس بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے. شریعت ایک ہے اور یہ دوسرا ایک سلسلہ ہے، اصحاب خدمت ہیں اور جو اصحاب قضاء و قدر ہیں کہ جو انسانوں کے یہ کام کرتے ہیں، وہ فلاں جو آپ یعنی بزرگوں کے جو کرامات ہوتی ہیں ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سب جو ہے اسی قسم کی چیزیں ملیں گی. سب سے پہلی بات تو یہاں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہاں اصل میں یہ سب کا سب جو ہے اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اگرچہ برے کاموں کو انہیں احتراماً اپنی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، اپنی طرف کیا ہے، لیکن آن دی ہول اب سارے کو آپ دیکھ لیں تو وہ کیا ہے کہ اللہ کے فیصلے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مختلف بندوں کو اپوائنٹ کر کے ان سے وہ کام کروا لیتا ہے. اوور آل پلاننگ، کہ اوور آل پلاننگ اس کائنات پر کیا ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر یعنی ہوتا ہے کہ ایک کام آپ نے کروانا ہے، آپ چاہتے ہیں ایک کام ہو جائے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود جا کر وہ کام کریں، اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسی پلاننگ کریں کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ خود ایسی حرکت کرے کہ جس سے وہ کام ہو جائے. یہ آپ کی پلاننگ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آل پاورفل ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، وہ خود براہ راست بھی کوئی کام جو ہے وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور وہ کام جو اس نے الٹیمیٹلی کروانا ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے بھی کروا سکتا ہے، آپ کا اپنا نقصان آپ کے دشمن کے ذریعے بھی کرا سکتا ہے. وہ اپنے طور پر ایک کام جو ہے وہ کرے گا، وہ اپنی کمائی کرے گا جو بھی فریق کر رہا ہوگا، لیکن حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، اس کی پلاننگ کے تحت ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مجبور یوں کر دے کہ تم لازماً یہ کام کرو، اور وہ کریں گے آؤٹ آف دیئر اون چوائس. اس کی میں مثال ایک دیا کرتا ہوں کہ ڈھاکہ فال جب ہوا مشرقی پاکستان میں، جنرل نائی صاحب نے ہتھیار ڈالے، وہ سارا واقعہ ہوا، اس وقت جو کمانڈ کر رہے تھے انڈین آرمی کو وہ تھے جنرل مانک شاہ. ان کا ایک انٹرویو بعد میں کسی رسالے میں شائع ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا اسٹریٹجی آپ نے کیسے بنائی تھی اور کیسے آپ نے یہ اتنا بڑا کارنامہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے انڈین گورنمنٹ سے یہ کہا تھا، اپنی حکومت سے، کہ ہمیں مشرقی پاکستان میں ڈائریکٹ انفلٹریشن نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں انڈائریکٹ انفلٹریشن کرنی چاہیے. وہ جو مکتی باہنی بنائی تھی انہوں نے کہ اس کے ذریعے سے وہاں پر انتشار پیدا کیا، وہ تھے سارے ہندو فوجی تھے، ہندوستانی فوجی تھے،
جو یہ سب کام کر رہے تھے، ہندو بھی تھے، ہندوستانی بھی تھے، فوجی بھی تھے. تو کہتے ہیں کہ میری حکومت نے کہا کہ یہ جو انڈائریکٹ انفلٹریشن ہوتی ہے یہ تو بڑی کاسٹ افیکٹو ہوتی ہے، بڑی لمبی وہ تو جنگ ہوا کرتی ہے، تو ہمارے جو وسائل ہیں، بجٹ ہے ہمارا، وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں میں نے حکومت سے کہا، یعنی پرائم منسٹر سے کہا کہ آپ فکر نہ کیجئے کہ اتنی پرولونگ یہ جنگ نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ میں جنرل یحییٰ خان کو جانتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اینڈ آئی نو ہی از دیٹ اسٹوپڈ کہ جب ہم انڈائریکٹ انفلٹریشن کریں گے، ظاہر ہے پتہ تو چل ہی جاتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، تو وہ یہ حماقت کریں گے جنرل یحییٰ خان کہ وہ مغربی پاکستان کی طرف سے وہ ہمارے بارڈر پر ڈائریکٹ حملہ کریں گے، اور جو ہی پہل کرے گا پاکستان ڈائریکٹ حملے کی، ہمارے پاس فوراً پلی آ جائے گی انٹرنیشنل لیول پر کہ پاکستان نے پہل کی، اسی دن اپنی فوجیں جو ہیں اس پاکستان کے اندر اتار دیں گے اور ٹیک اوور کر لیں گے. بالکل ویسے ہی ہوا. یعنی جو انہوں نے پلاننگ کی تھی، آج تک کوئی بھی تجزیہ نگار جنرل یحییٰ خان پر یہ الزام نہیں لگا سکا انہوں نے انڈیا سے کوئی بارگیننگ کی تھی یا کوئی پیسے لیے تھے یا یہ کیا تھا وہ کیا تھا. لیکن جنرل مانک شاہ کی پلاننگ جو ہے اس کے اندر یہ چیز انکارپوریٹڈ تھی کہ جنرل یحییٰ خان آؤٹ آف ہز اون چوائس ول میک دس مسٹیک، اور وہ مسٹیک کرے گا اور اس مسٹیک کا فائدہ ہم اٹھائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی ایک اوورال پلاننگ ہے کہ یہاں کیسے ہو، لیکن اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو میں نے کہا نا تدبیر اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں حالات جو ہیں وہ اس رخ پر یوں چلیں گے کہ ہر آدمی اپنے چوائس سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اور جو اس کے اندر شیطان کے اندر جو انفلوئنس ڈالا ہوا ہے، ان سب کی بنیاد پر ہر شخص موو کر رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اس اوور آل پلاننگ کے اندر جو ہے وہ ایکٹ کر رہا ہوگا، اور بالآخر نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ کو منظور ہوگا. اور پھر یہ کہ اگر فرض کیجئے، ایک رائے یہ بھی ہے، اور اس رائے کو جو حامل ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. جو لوگ بزرگوں کو کا ادب کرنا نہیں جانتے وہ تو بڑے آرام سے وہ مشرک کہنا شروع کرتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مشرک کہہ دیتے ہیں، شاہ ولی اللہ کو بھی مشرک کہہ دیتے ہیں، حضرت مجدد کو بھی وہ مشرک کہہ دیتے ہیں، باقی سب کو بھی مشرک کہہ دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو بھی مشرک کہہ دیتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو اپنے بزرگوں کا ادب کرنا نہیں جانتے. اگر شاہ صاحب اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی مشرک ہیں تو پھر موحد کون ہے؟ تو شاہ صاحب نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی جب فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو بھی نچلے درجے کے فرشتوں کے اندر شامل کر دیتا، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلوں کی انفورسمنٹ کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے کر دیں گے انفورس اللہ کے فیصلوں کو، تو وہ بھی اللہ کے ان فیصلوں کو انفورس کرتے ہیں. اب فرشتوں کا بھی اپنا اختیار کوئی نہیں ہوتا، فرشتے تو وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ جو اللہ ان کو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ حکم دیتا ہے. تو جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایکٹ کرتے ہیں اللہ کے فیصلوں کی تنفیذ کے لیے، ان کا اپنا اختیار کوئی نہیں ہوتا. ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر یہ فرض کیجیے اولیاء اللہ کی ارواح بھی ان فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں تو ان کا اپنا چوائس کوئی نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی تنفیذ کرتے ہیں، ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور جیسے ہمیں کسی فرشتے کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم پر مقرر کیا ہے، لیکن وہ رزق کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ اپنے فیصلے سے تقسیم نہیں کرتے، جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے اسی کے مطابق تقسیم کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ بارش حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کی فرشتوں کی فوج ہے وہ برساتی ہے، ہواؤں کو وہ چلاتی ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم دعا کریں کہ اے میکائیل بارش برسا دے. نہیں، باوجود اس یقین کے کہ ہمیں یقین ہے کہ بالفعل ایگزیکیوشن جو ہے فیصلے کی، اللہ کے فیصلے کی، وہ انہی فرشتوں کے ہاتھوں ہوگی، لیکن ہمیں ان فرشتوں کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح اگر اولیاء اللہ کی ارواح بھی ان فرشتوں میں شامل ہو جاتی ہوں تو بھی ہمیں ان کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. پکاریں گے ہم اللہ ہی کو. یہ سارا جو مقصد تھی نا اس صورت کا کہ اپنے رب کے سوا کسی کو نہ پکارو. پیچھے بھی جو ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ انعام کے اندر، پھر سورہ ہجر کے اندر، اور پھر سورہ نحل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ کہف کے اندر، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. اور اگر اسی صورت کے اندر اس کی نفی کرنی ہے تو پھر یہ ساری صورت جو ہے وہ کس لیے نازل ہوئی ہے؟ اصل جو تعلق ہے انسان کا، بندے کا اصل تعلق رب کے ساتھ ہے. وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں.
ہم بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہے، اسی کے سامنے رونا ہے، اسی کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اسی سے مدد طلب کرنی ہے، اسی سے ہدایت مانگنی ہے، اسی سے مغفرت مانگنی ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ تو ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، کہو کہ میں تم پر تلاوت کرتا ہوں اس میں سے کچھ ذکر، یعنی کچھ میں تمہیں اس میں سے بتاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اس کو زمین میں تمکن عطا کیا، غلبہ عطا کیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو تمام اسباب وسائل فراہم کیے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا، یعنی ایک سفر اختیار کیا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا، یعنی ساحل سمندر تک پہنچ گیا، جب زمین ختم ہو گئی بظاہر اور سامنے سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وَوَجَدَ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها، اور اس کو پایا تغرب فی عین حمیۃ، ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوبتے ہوئے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس کے پاس ایک قوم پایا، قوم کو دیکھا، قوم کو پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذی القرنین، اما ان تعذب، آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کو سزا دیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَهُمْ فِيهِمْ حُسْنًا، یا آپ چاہیں تو ان کے ساتھ بھلائی کر دیں۔ قال، ذی القرنین کہنے لگے، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، کہ جو کفر و برکاری اور ظلم کرے گا تو میں اسے عذاب دوں گا، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کے حضور، اور پھر وہ بھی اس کو ایک بہت برا عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو کوئی ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے کام کرے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے ساتھ نرم معاملہ کریں گے۔ ثم اتبع سببا، انہوں نے پھر ایک سفر اختیار کیا۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے، یعنی پہلا سفر مغرب کی طرف کیا اور دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا۔ وَوَجَدَهَا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام تک پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ کذالک، حقیقت حال اسی طرح ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی ہمیں ساری خبر تھی۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک سفر اختیار کیا۔ حتیٰ بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچ گیا۔ وجد من دونہما قوما، اور ان دونوں کے درمیان ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بات کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی زبان جو تھی وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں تھی۔ قالوا یا ذا القرنین، پھر کسی طریقے سے کمیونیکیٹ کیا تو انہوں نے کہا اے ذا القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، بھلا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، خراج کا بندوبست کر دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار کھینچ دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ خرچہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ بہت ہے۔ فاعینونی بقوۃ، تو تم مجھے مین پاور پرووائڈ کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ میرے پاس۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا،
تو کہا اب ان دھوں کو گرم کرو، حتی اذا جعلہ نارن، یہاں تک کہ جب وہ سرخ ہو گئے، آگ بن گئے، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اور پھر کہا کہ میرے پاس تانبا لاؤ اور اس پر پگھلا ہوا تانبا میں اس کے اوپر ڈال دوں۔ فمستطاعوا ان یظہروہ، پھر ان پر ان کے پاس یہ قدرت نہ رہی کہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکیں۔ ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی یہ طاقت ان کے پاس تھی کہ اس کے اندر نقب لگا سکیں۔ قال، حضرت ذوالقرنین کہنے لگے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب دیکھیے اصحاب کہف کون تھے؟ غریب لوگ تھے، لیکن وہ بھی اللہ ہی کو اپنا رب مانتے تھے۔ اور حضرت ذوالقرنین کون ہیں؟ ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں، بڑے قوت والے ہیں، لیکن اپنی ساری قوت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، پس جب میرے رب کی رحمت آ جائے گی، جعلہ دکا، تو اس سب کو ہموار کر دے گی۔ یعنی قیامت کا وقت آئے گا اور اللہ کی رحمت کا زور ہے نا کہ عدل ہوگا اس دن، انسانوں کے حقوق ان کو لوٹا دیے جائیں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہونے والا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یعنی قرب قیامت میں جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم تمام انسانوں کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، اب یہاں نوٹ کیجئے گا کون سے کافر، اب کافر ڈیفائن کیے جا رہے ہیں۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ، جن کی آنکھیں میری عن ذکری، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، اوٹ میں تھیں۔ اب یہ تھا کہ نا وہ جو ڈسیپشن ہے دجال کی، وہ کیا ہے کہ اس نے حقائق کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اصل اس کائنات کی حقیقت کبریٰ کیا تھی؟ اللہ کا وجود۔ دوسری اس کائنات کی حقیقت، کی زندگی کی حقیقت کیا تھی کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ تو شیطان نے اس پر پردہ ڈال دیا، اور یہ تہذیب جو ہے یہ اس کے لیے بہت بڑا ٹول ثابت ہوئی کہ اس نے اس کی جو ریزہ کاری تھی، اس کی جو چمک دمک تھی، اس کی جو گلٹرنگ مینیفیسٹیشن تھی، اس نے یہ کام بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا۔ تو الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، کائنات پر نظر رہی لیکن اللہ کے اور اس کائنات کے درمیان جو پردہ تھا اس میں سے تھرو اینڈ تھرو دیکھ نہیں سکے، کہ دیکھتے اس کائنات کو اور پہچانتے اللہ کو، پھرتے اس زمین پر لیکن یاد کرتے آخرت کو، تو وہ پردے میں آ گئے۔ الذین کانت اعینہم، وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں فی غطاء پردے میں تھیں، عن ذکری، میری یاد سے۔ اب یہاں میری یاد سے مراد اگر آپ سمجھیں گے صرف اللہ اللہ کی تسبیح کرنا، ذکر کرنا، تو بات واضح نہیں ہوگی۔ دل میں اللہ کی یاد ہونا، اس کا ایک ذریعہ جو ہے وہ نماز بھی ہے، اس کا ایک ذریعہ تسبیح بھی ہے۔ تو یہ ذرائع تسبیح ہیں، ذرائع ذکر ہیں، بذات خود ذکر نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ الذکر ہے۔ جب یہ دلوں میں اتر جائے گا، چوں بجان در رفت جان دیگر شبد، یہ فارسی کا شعر تھا، میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا اس وقت، کہ یہ قرآن وہ کلام ہے کہ اگر کسی دل میں اتر جائے، چوں بجان در رفت، اگر یہ کسی جان میں، کسی شخص کے اندر اتر جائے، جہاں دیگر شبد، وہ شخص بدل جاتا ہے۔ جہاں جو دیگر شد، جہاں دیگر شبد، اور اگر ایک شخص بدل جائے تو اس کے لیے تو پورا جہان ہی بدل جاتا ہے۔ اس کا پوائنٹ آف ویو بدل گیا، اس کا اینگل آف ویژن بدل گیا، اس کا نقطہ نظر بدل گیا۔ پہلے اس کے لیے زندگی اصل قیمتی شے تھی، اب اسے مرنے میں لطف آتا ہے کہ اللہ کے لیے مرنا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوچ کا فرق ہے۔ پہلے کیا ہے؟ مال، دنیا کی عزت و وجاہت یہ محبوب ہوتی ہے، لیکن جب قرآن دل میں اترتا ہے کسی شخص کے تو وہ شخص بدل جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کے راستے میں مرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ دل میں اللہ کی یاد،
اس قرآن کو اتار کر، اس سورت کو دل میں اتار کر، اس سورت کو دل میں بٹھا کر کیسے نہیں ہوگا؟ ہر جمعے کو آپ ذرا پڑھیے ذرا اس آیت کو، ان آیات کو ذرا تلاوت کیجیے سمجھ کر، لیکن تلاوت جو ہے وہ ترجمے کی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، تلاوت قرآن کی کیجیے، ترجمے پر ایک نظر ڈال کے اگر عربی نہیں آتی جلدی سے جلدی اول تو عربی سیکھنے کی کوشش کیجیے، پھر اللہ ہمت دے تو اس سورت کو یاد کر لیجیے، اور پھر جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کسی وقت نکال کر نماز کے اندر پڑھیے اس سورت کو، تاکہ اس کے صحیح جو نورانیت ہے اس کی اور روحانیت ہے اس کی، اس کے آپ فیضیاب ہو سکیں، میں بھی فیضیاب ہو جاؤں۔ تو کون سے وَأَرْضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ يُذِلُّ الْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے ہم لائیں گے، پیش کریں گے۔ کون سے کافر؟ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ، وہ کہ جن کی آنکھیں پردے میں ہیں عن ذکری، میری یاد سے، وہ میری نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو مجھے یاد نہیں کرتے، وہ میری کائنات کے جو محاسن ہیں انہیں دیکھتے ہیں لیکن مجھے اپریشیٹ نہیں کرتے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ اب اصل بات سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اللہ نے ان سے وہ طاقت بھی چھین لی۔ اور یہ آخری رکوع، یہ پوری سورت کی جان ہے، اور شاید یہ خاکسار جو آپ میں بیٹھا ہے آج اس حالت میں، شاید اس رکوع کی ان آیات کا بھی کچھ دخل ہوگا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری جو 8ویں کی عربی کی کتاب تھی اس میں یہ رکوع بھی شامل تھا ٹیکسٹ کے اندر، اگرچہ اس طور پر سمجھ میں تو نہیں آیا تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ بہرحال قرآن کی آیات ویسے رائے گاہ جانے والی نہیں ہے۔ افحسب الذین کفروا، اب یہ انہی کافروں کا ذکر ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان کافروں نے سمجھا ہے، وہ کافر کے جو جن کے اوٹ ہے ان کے اور میرے درمیان ان کی آنکھوں پر پردہ آیا ہوا ہے، کیا ان کافروں نے سمجھا ہے کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، میری مخلوق کو دوست بنا لیں گے؟ اب اس سے عام طور پر تو اس کو محدود معنی میں لے لیا گیا کہ اولیاء اللہ اس سے مراد ہے، وہ لوگ کہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو خدا بنا لیتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ اور کئیوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں تو یہ سارا ذکر ہی ان کافروں کا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم سے بھی مخاطب ہی نہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کو اساطیر الاولی سمجھتے ہیں، پچھلوں کی داستانیں ہیں، ہمارے لیے صرف اس کی تلاوت ہے۔ تلاوت فرض ہے، لیکن قرآن تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، نازل کس لیے ہوا؟ ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ تو افحسب الذین کفروا، کیا یہ کافر سمجھتے ہیں ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندوں کو من دونی اولیاء، مجھ کو چھوڑ کر دوست۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بطور مہمان نوازی کے جہنم تیار کر رکھی۔ اب یہاں جو میرے بندے کہا گیا ہے، اب اس صورت کے کانٹیکس میں کون ہوں گے وہ؟ یہاں تو ان اولیاء اللہ کا ذکر ہی نہیں، لات منات اور عزا کا کوئی ذکر اس پوری صورت میں نہیں ہے۔ اب پورے صورت کے سیاق و سباق میں دیکھیں گے تو وہ کیا چیز ہے جسے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنایا گیا ہے؟ یہ کائنات، اس کا مال و اسباب، اس کے لاز، فزیکل لاز، اٹل سمجھتے ہیں ہم سب ان کو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، کوئی مادی قانون نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میری مخلوق کو اور میری اس کائنات کو جو میرے حکم پر چلتی ہے مجھے چھوڑ کر دوست بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے ایسے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی و جہد اسی دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئے، گم ہو گئے اس دنیا کے اندر۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے،
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو پہلے مصرے کو یہاں پر فٹ کیجئے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. کافر سے بات شروع ہوئی نا. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی و جہد دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی. یہ کون لوگ ہیں بھلا؟ کبھی دیکھیں آپ نے یہ لوگ؟ ہم سب ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا کہ جن کی سعی و جہد دنیاوی زندگی میں، وہ دنیا کا مقابلہ آخرت یاد رکھیے گا. جو آغاز میں نے کہا تھا کہ 3 چیزوں پر پردہ ڈال دیا. روح پر پردہ ڈال دیا، جسم کو نمایاں کر دیا. آخرت پر پردہ ڈال دیا، دنیا کو نمایاں کر دیا. اللہ کے پرسونیفائڈ وجود کو پر پردہ ڈال دیا اور اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو نمایاں کر دیا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا جن کی تمام سعی و جہد دنیاوی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی. اور پھر ستم بالائے ستم وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑا کمال دکھا رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ان کے پاس بیٹھ جائیں، گھنٹوں ان کی باتیں سنتے رہے، ان کے کمالات جو ہیں ان کا تذکرے سنتے رہے کہ میں فلاں کاروبار جو ہے میں نے یوں چمکا دیا، اور فلاں میں نے یوں کر دیا، فلاں میں نے انوینشن کر دی، فلاں میں نے ڈسکوری کر دی، فلاں میں نے جو ہے وہ سافٹ ویئر بنا لیا، فلاں میں نے جو ایسے کر دیا. وہ اسی دنیا کی زندگی میں کمالات، اس پر خوش ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کا انکار کر دیا ہے قیامت کے دن. لہذا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ پس ان کے تمام اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا پس ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو کھڑا کرنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ طالب دنیا ہیں. تھوڑی بہت نیکی ان کا اصل آبجیکٹو جو ہے وہ تو دنیا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے ہی نہیں. لیکن کہیں کہیں ان کے نیک اعمال تمہیں نظر آتے ہیں کہ انہیں کبھی مسجد کے چندہ مانگ لے جاؤ گے، چندہ بھی جھٹ نکال کے دے دیں گے اور خوب دکھا کر دیں گے سب کو میں $1000 دے رہا ہوں. تو اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے اپنے رب کے نمایاں دیکھو کتنا کیا، بار بار اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا. پس ان کے سارے اعمال جو کہیں اچھے اچھے اعمال تمہیں بظاہر نظر بھی آتے تھے سب ضائع کر دیے جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا پس ہم نہیں کھڑا کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن وزن کرنے کی غرض سے کوئی ترازو. ذالک جزاؤہم جہنم تو یہ رہی ان کی جزا، ان کا بدلہ جہنم کی صورت میں. بما کفروا اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا، یا یوں کہہ سکتے ہیں انہوں نے ناشکری کی. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا اور انہوں نے میری نشانیوں اور بے رسولوں کو مذاق بنایا. اس سے بڑھ کر مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مانے بھی لیکن اس کو اہمیت نہ دیں، آخرت کو مانے بھی اور اس کو اہمیت نہ دیں، رسولوں کو مانے بھی اور ان کی بات کا الٹ کریں. تو یہ شے جو ہے اس پر غصہ آتا ہے انسان کو ہمیشہ. تو ذالک جزاؤہم جہنم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جہنم ہے. کیوں؟ بما کفروا اس لیے کہ انہوں نے انکار کر دیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا اور میرے رسولوں، میری نشانیوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا. اب آیا ذکر ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا، سچے مومن. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان لائے. اب یہ ایمان کون سا ایمان ہوگا؟ اللہ کے پرسونیفائڈ وجود کا ایمان، اس کو واقعتاً اپنا رب سمجھنا، صرف فارملی یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا نہیں بلکہ واقعی اپنا رب سمجھنا. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے،
کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے، نزلاً بطور ابتدائی مہمان نوازی کے، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے وہ تبدیلی نہیں چاہیں گے۔ ہوتا نا انسان بور ہو جاتا کسی جگہ پر، کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا تو کہتا ہے کہ ڈزنی ورلڈ جائیں، ڈزنی ورلڈ جائیں، لیکن ڈزنی ورلڈ کے اندر جو ملازم کام کرتا ہوگا وہ تو تنگ ہوگا وہاں سے۔ تو جنت جو ہے وہ ایسی شے نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی شخص تبدیلی چاہے کہ نہیں بس بڑی ہو گئی، بڑا عیش کر لیا ہے، اب تھوڑا سا فن بھی ہو جائے، ادھر ادھر بھی گھوم کے دیکھ لے، نہیں۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بطول مہمان نوازی کے ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور اس سے تبدیلی نہیں چاہیں گے۔ قل، کہہ دو۔ اب وہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود ورسز کائنات تھی نا، تو اب تمہیں اس کائنات کے اندر تو بڑی بیوٹیز نظر آ رہی ہیں، اور کائنات کی ہر چیز کے تم صفات پر جو ہے پیپر پہ پیپر لکھے چلے جا رہے ہو۔ وہ ڈی این اے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، وہ اس روز امجد جو ہے وہ ایک آرٹیکل پڑھ کے بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار کے ایک جو ڈی این اے ہے اس کی اگر وہ کوالٹیز بیان کی جائیں تو اس پر اتنے جو ہیں وہ پیجز جو ہیں وہ چاہیے درکار ہوتے ہیں۔ اب وہ ساری اس کی کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں اس کائنات کی، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بھی اور بڑی سے بڑی چیز کے بھی، لیکن ذکر نہیں ہے تو کس کا؟ رب کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ صورت، اس کا اصل طرز کیا ہے؟ اللہ کا وجود، اپنے رب کو مانو۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دو اگر سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ہم اس جیسا ایک اور سمندر جو ہے اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ نوٹ کریں نا آپ کمپیریزن، اگر وہ اصل جو اس کا تھیم ہے کہ کس کا کس کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے، تو پھر آپ کو اس سورت کو پڑھنے کا کوئی لطف نہیں آئے گا، کہ وہ اس کائنات کی چیزوں سے محبت کر رہے ہیں، ان کو سر پہ چڑھا رہے ہیں، جبکہ اصل چیز کیا ہے کہ تم اس چیز پر غور کرو کہ میرے رب کے کلمات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اس پر کوئی غور نہیں کرتا، اللہ کی صفات کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کے کمالات کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق کے کمالات کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ قل، کہہ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ذرا ان کو بتا دیں، ان سے کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تو تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، یوحا الی، مجھ پر وحی آتی ہے، یہ فرق ضرور ہے، یعنی بائی نیچر میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن میری خاص بات کیا ہے؟ یوحا الی، میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ کیا وحی کیا جاتا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب دیکھیے آیت نمبر 106 کے اندر کہا تھا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا اور اس کی نشانیوں کا انکار کیا۔ اب اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے فمن کان یرجو لقاء